قرآن کریم کی تعلیم و تعلم، اس میں جب تک عناصر اربع، 4 عناصر جو ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اور وہ عناصر اربع کیا ہے؟ نمبر 1 والدین، نمبر 2 خود وہ طالب علم، نمبر 3 مدرسہ کے اہل انتظام، اور نمبر 4 حضرات اساتذہ اکرام۔ اب والدین اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے کہ بچے کو وقت پر بھیجنا، وقت پر اس کو لے کے جانا، وقت پر سلانا، وقت پر اس کو جگانا، اور گھر اور مدرسے کے ماحول میں تضاد پیدا نہ کرنا، اور حضرات اساتذہ اکرام سے اور مدرسے کے اہل انتظام سے بچے کی رپورٹ لیتے رہنا، رابطے میں رہنا۔ جب تک والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، صرف وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم نے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنانا ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ گھر سے اٹھا کے ہم مدرسے میں یا اسکول میں چھوڑ دیں، بس ہماری بات بن جائے گی۔ اور اس کے بعد نہ وہ اس بات کی فکر کر رہے کہ یہ بچہ ناغہ نہ کرے۔ معمولی بیماری پر بچے کی چھٹی کروا رہے، اور ذرا سا کوئی خاندان کا پروگرام آ جائے تو وہ اس بچے کو تو جو ہے وہ پریشان نہیں کریں گے جو سکول میں پڑھ رہا ہے، خالصتاً کسی سکول میں پڑھ رہا ہے، کہ نہیں بھائی آپ کی جب چھٹیاں ہوں گی نا تب ہم فنکشن رکھیں گے، تب ہم پروگرام رکھیں گے، تب ہم کہیں سیر و تفریح پہ جائیں گے۔ لیکن جو مدرسے کا بچہ ہے اس کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، ہر سب سے چھٹی لے لیں گے، مدرسے والوں سے چھٹی لے لیں گے۔ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ یہ والدین دراصل اس تعلیم کی نہ چاہتے ہوئے، زبان سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن ان کا عملی رویہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس تعلیم کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اور یہ پکی بات ہے کہ والدین ان عناصر اربعہ میں سے پہلے اگر وہ اپنے کردار میں کوتاہی دکھائیں گے، استاد کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، درسگاہ کا ماحول کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، مدرسے کے اہل انتظام اور ان کے قانون ضابطے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، بات نہیں بنے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم حضرت رحیم بخش اللہ علیہ کو پڑھیں یا دیگر بڑے حضرات کو پڑھیں تو وہاں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ والدین ہر وقت جو ہے وہ اس استاد سے رابطے میں ہیں اور ان کے اصولوں کی رعایت کر رہے ہیں۔ چھٹی ہے یا نہیں، بس حکم چلتا تھا، مشورہ بھی نہیں۔ آج تو والدین آ کے مشورہ دیتے ہیں نا، سر صاحب آپ ایسے کر لیں، اور حال یہ ہے کہ استاد کو ماننا پڑتا ہے۔ آج ہماری گاڑی کیسے چل رہی ہے، سسٹم کے اندر ہم کیسے چل رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سسٹم ایسے چل رہا ہے کہ شیخ مرید بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بیوی شوہر بنی ہوئی ہے، اور والدین جو ہیں وہ اولاد بنے ہوئے ہیں، اور اساتذہ جو ہیں وہ طلباء بنے ہوئے ہیں۔ ایسے چل رہا ہے سسٹم۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ دن بدن نیچے گر رہا ہے۔ جب تک ہم کام کرنے والے کو اس کا مقام اور اس کی حیثیت نہیں دیں گے جو اللہ نے منتخب کی ہے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو پہلی بات ہی یہ ہے کہ والدین کا جو، میں تو بلکہ آج آتے ہوئے جب اس موضوع کو سوچ رہا تھا تو میرا دل چاہا کہ میں اس موضوع پر لکھوں کہ والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اگلی بات ہم بعد میں کریں گے۔ تو پہلی ذمہ داری عناصر اربعہ میں سے والدین کی، اور دوسری ذمہ داری خود اس طالب علم کی ہے۔ اگر کسی طالب علم کو محض والدین کی خواہش پر قرآن کریم کا حافظ بنایا جا رہا ہے اور اس کو بالکل ذوق شوق نہیں ہے، والدین جتنی مرضی سختی کر لیں، مدرسے والے
یہی کہیں گے یہ نکما ہے، حتیٰ کہ کلاس کے اندر بھی اس کا رزلٹ سب سے لو پوائنٹ پر ہوگا، اس لیے کہ خود اس کو شوق نہیں ہے، خود وہ اس چیز کو نہیں چاہ رہا۔ وہ ایک طالب علم نے مذاق میں کہا، جب دوسرے نے اس سے پوچھا کہ یار تم کیوں اتنی مار کھاتے ہو استاد سے، یار سبق پکا کر لیا کرو، کیوں جان بوجھ کے مار کھاتے ہو، اتنے ذہین ہو سبق یاد نہیں کر سکتے؟ کہتا ہے مجھے تو شوق نہیں تھا، بس والد صاحب نے خود تو دین پر عمل نہیں کیا، اب جنت میں جانے کے لیے مجھے قرآن حفظ کروا رہے۔ قرآن کا حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا نا بھائی، تو وہ سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایک کو حافظ بنانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بھی اگر آپ اس بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنانا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ اس کے اندر آپ اس بچے کا انتخاب کریں جو بچہ واقعتاً قرآن کریم کا ذوق اور شوق رکھتا ہے، یا پھر اس کو اس قسم کی ترغیب دیں کہ وہ قرآن کریم کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو اللہ والوں کے پاس لے کے جائیں، اس کے لیے دعائیں کروائیں۔ اگر ظاہری طور پر اس کو کوئی انعام دینا ہو، کوئی اس کو جو ہے وہ خوش کرنا ہو، بہرحال یہ ذمہ داری بھی والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس کام کے لیے تیار کریں اور اس کے وہ بچہ شوق رکھتا ہو۔ اور تیسری بات، مدرسے کے اہل انتظام، کہ اگر وہ اس بچے کے بارے میں استاذ اور والدین کے درمیان ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، کہ اگر بچے کے اس طرف اس کے والدین ہیں تو اس طرف مدرسے کے اہل انتظام، یہ جب استاذ کے ساتھ اعتماد کا رشتہ رکھیں گے، رابطے کا رشتہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ ایسا بچہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اب آج ہو کیا رہا ہے، قانون اور ضابطوں کی بنیاد پر کہ ساری بات یا تو استاذ پہ ڈال دی جاتی ہے یا بچے پہ ڈال دی جاتی ہے، اور استاذ کہتے ہیں بعض اوقات یہ کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، اور بعض اوقات آ جاتا ہے کہ جی اہل انتظام کی طرف سے یہ فلاں چیز ہے، اس کی وجہ سے اس بچے کے اندر کمی آ گئی۔ اب تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ کس وجہ سے کمزوری کا شکار ہو رہا ہے، یہ 4 عناصر ہیں، اس میں سے کس چیز کی کمی کا وہ شکار ہے، اور انشاءاللہ جب یہ چاروں چیزیں کسی بچے کے لیے پوری ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بچہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک لطیفے کے طور پہ بات سناتا ہوں نا، کیونکہ یہ موضوع ذرا خشک بھی ہے تو بیچ میں تھوڑی تھوڑی بات بھی آنی چاہیے۔ میرے دوست ہیں، ہم نے قرات عشرہ پڑھی حضرت قاری محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ خیر مدارس ملتان سے، وہ ہمارے نانا بھی لگتے تھے۔ تو میرے ایک دوست کراچی میں ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے چھٹی کی، اب چھٹی ہے مثال کے طور پر بدھ تک، جمعے تک، وہ آئے اتوار پیر کو، اب اپنے والد صاحب کو ساتھ لا رہے ہیں، اور پورے راستے میں ان کو یہ پڑھاتے رہے، بچہ جو ہے وہ اپنے والد کو سبق پڑھا رہا ہے کہ آپ نے جا کر یہ کہنا ہے کہ یہ بیمار تھا، یہ تو آنا چاہ رہا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ایسے اور ویسے پوری وہ اس کو سبق پڑھاتے رہے۔ اب جب خیر المدارس، شاید آپ حضرات میں سے کون کون شاید خیر المدارس کے ماشاءاللہ، تو حضرت قاری اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا بھائی، حضرت کے مزاج بہت ہی سخت تھا۔ اب جب ان کی درسگاہ میں داخل ہوئے، بچہ ساتھ ہے اور بڑا مطمئن ہے کہ والد صاحب نے جو میرا پڑھایا ہوا سبق ہے وہ سنا دینا ہے اور میری جان بخشی ہو جائے گی۔ لیکن وہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو انہوں نے الف سے لے کے یا تک بات بتائی کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو، یہ ایسے کبھی خالہ کے گھر جا رہا ہے، کبھی پھپھو کے گھر جا رہا ہے، میں اس کو کہتا رہا ہوں چلے جاؤ، نہیں کیا، اور آج پورے راستے مجھے یہ پٹیاں پڑھاتا رہا ہے، تو یہ اس کا مسئلہ ہے، آپ جانو اور یہ جانے، مجھے اجازت۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب کہتے ہیں ان کے سچ کی، دیکھو نا سچ کی برکات تو ہے نا جی، ان کے سچ کی برکات
کہ حضرت قاری اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہنسی آ گئی، حالانکہ حضرت کے دانت کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے، ان کو ہنسی آ گئی، کہنے لگے آپ کے والد کی سچائی کی بنیاد پر میں آپ کو چھوڑتا ہوں، آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھو اب وہ اساتذہ بھی تو اہل اللہ تھے نا، پھر نفسیات کے ماہر تھے، کہ دیکھو یہ بچہ خوف کی وجہ سے اپنے والد کو جھوٹ پر مجبور کرتا رہا، جرم تو اس نے کیا لیکن اس کے والد کی سچائی دیکھو، اس بنیاد پر اب تقاضا نہیں ہے کہ اس بچے کو مارا جائے۔ اب ضابطہ کیا تھا جو میں بات عرض کر رہا ہوں، ضابطہ یہ تھا کہ اس کی، یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، آج سے 30 سال پرانی بات ہے، آج کے ضابطے اور ہیں اور اس وقت کے ضابطے اور تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس وقت کے ضابطہ یہ تھا کہ بھائی ایسی ٹھکائی لگائی جائے کہ جو تاریخی ہو، لیکن یہ اہل اللہ تھے، نفسیات کے ماہر تھے، فوراً کا کہ والد کی سچائی کی وجہ سے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ آئندہ یہ بچہ اس بات کو سمجھ جائے کہ جرم کا اعتراف کرنا ہے يا لیکن نفس إن لم تظفري لا تدعي وإلى موت